بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت البرکاتہ العالیہ کی ایک ویڈیو جو شاید آپ نے دیکھی ہوگی، جس کا ٹائٹل یہی ہے کہ کون سے صحابی زیادہ ہنساتے تھے، اس سے متعلق دو سوالات ہیں۔ پہلے آپ تھوڑا سا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں سوال اور جواب عرض کرتا ہوں۔ یہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مذاقی تھا، بہت مذاق کرتا تھا، سمجھے یہ تو اس وجہ سے اللہ ایک نابینا صحابی تھا، اس نے کہا مجھے پیشاب لگ گیا ہے، اللہ کے لیے مجھے فاصلے پہ لے جاؤ، میں پیشاب۔ اس نے ہاتھ اس کا پکڑا، گھمایا پھرایا مسجد میں لا کر سین میں اس کو کہا کہ یہ مسجد تو کچی تھی، ادھر پیشاب کرو، مسجد میں پیشاب۔ پہلا سوال جو اس واقعے سے متعلق کیا گیا ہے اور کئی حضرات نے معلوم کیا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر موجود ہے، ایک بات تو یہ معلوم کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم کی گئی ہے کہ یہی واقعہ مولانا سعد صاحب نے بھی سنا رکھا ہے۔ تو جب مولانا سعد صاحب نے واقعہ سنایا تب تو آپ نے بڑا اعتراض کیا، اور مولانا منظور صاحب اس کو سنا رہے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک ہی واقعہ ہے، دو حضرات بیان کر رہے ہیں، تو یا تو دونوں کے دونوں غلط ہوں گے یا دونوں کے دونوں صحیح ہوں گے۔ تو آپ کو جیسے مولانا سعد صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ یہ بعض حضرات کی طرف سے بات کہی گئی ہے۔ تو جواب میں ایسے دیکھیں، یہ جو واقعہ ہے، میں نے جو پرانی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اس میں بھی حوالے دیے تھے، اور کئی حوالے دیے گئے تھے کہ یہ واقعہ کہاں کہاں ذکر ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ اسی طرح سے ہے جیسے مولانا منظور مینگل صاحب اس کو سنا رہے ہیں۔ البتہ نام جو ہے وہ نعیمان ہے ان کا، کہ حضرت نعیمان ایک مرتبہ حضرت مخزمہ بن نوفل کے پاس سے گزرے، مخزمہ کی بینائی جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے تھے، تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ کوئی شخص یہاں ہے جو مجھے پیشاب کرانے کے لیے لے جائے۔ حضرت نعیمان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے۔ مسجد کے آخری حصے میں پہنچ کر نعیمان نے مخزمہ سے کہا کہ یہاں کر لو۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا۔ اس پر مخزمہ غصے میں انہوں نے پوچھا کہ مجھے کون پکڑ کر یہاں لایا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ نعیمان لائے تھے۔ مخزمہ بولے کہ خدا کی قسم، اپنی اسی لاٹھی سے اسے ماروں گا۔ حضرت نعیمان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مخزمہ کے پاس پھر آئے اور کہنے لگے کہ کیا نعیمان سے بدلہ لینے چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے کہ چلو اٹھو۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ نعیمان ان کو سیدھے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے، جو اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نعیمان نے مخزمہ سے کہا کہ لو، یہ وہ شخص تمہارے سامنے ہے۔ مخزمہ نے سنتے ہی دونوں ہاتھوں میں لاٹھی پکڑ کر بلند کی اور حضرت عثمان کو ماری۔ لوگ ایک دم چیخ اٹھے کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ مخزمہ پھر غصے میں انہوں نے پوچھا کہ مجھے کون پکڑ کر یہاں لایا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نعیمان۔ مخزمہ نے کہا کہ اب کبھی نعیمان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے کتابوں کے اندر نقل ہوا ہے۔ میری جو پرانی گفتگو تھی اس کو بھی آپ سماعت کریں گے، اگر دیکھیں گے۔ اصل لوگوں نے اس کو سنا نہیں ہے جن حضرات نے اعتراضات کیے ہیں، ورنہ تو اس میں نے حوالے دیے ہیں۔ حیات الصحابہ کا حوالہ دیا ہے، اور حیات الصحابہ سے جن کتابوں کے اندر وہ واقعہ نقل کیا گیا اس کے بھی حوالے، ان کتابوں کے حوالے بھی میں نے اس کے اندر ذکر کر دیے ہیں۔ تو اس واقعے پر اعتراض نہیں ہے یہ واقعہ تو، اور مولانا منظور مینگل صاحب نے اس واقعے کو اسی طرح سے سنایا ہے، بلکہ انہوں نے تو وضاحت بھی کی کہ مسجد کچی ہوا کرتی تھی، صحن کے اندر تھے وہ، تاکہ صحابہ پر اعتراض نہ ہو۔ تو انہوں نے تو اس کی وضاحت بھی کی۔ مجھے جو اعتراض تھا اور جو میں نے اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا سعد صاحب نے جو اس واقعے کے اندر مزید باتیں اضافہ کر دی ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مسجد کا قصہ ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعیمان جو نابینا صحابی تھے ان کو لے کر گئے تھے ایک ٹیلے کے اوپر، ایک ٹیلا تھا، اس کے سامنے بازار تھا، تو ٹیلے کے اوپر لے جا کے بٹھایا، وہاں وہ پیشاب کرنے لگے، اور سامنے جو تھے صحابہ اکرام وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح سے جو اس واقعے کو بیان کر دیا گیا ہے، اور بہت ہی خراب شکل اس کی بن گئی ہے واقعے کی، تو یہ واقعہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو مولانا سعد صاحب نے جو مزید اضافہ کر کے باتیں اپنی طرف سے بیان کی ہیں ان کے اوپر میں نے اعتراض کیا تھا، اور بلکہ گزارش بھی کی تھی دیگر حضرات سے بھائی کہ اگر آپ کو اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے تو بتائیے۔ اور ظاہر ہے اس کے جواب میں کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ باتیں ظاہر ہے موجود نہیں ہیں کہیں پر جو مولانا سعد صاحب نے سنائی۔ اس ویڈیو کو دوبارہ سے اگر دیکھ لیا جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ واقعہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تھا مولانا سعد صاحب نے جو مزید باتیں اپنی طرف سے اضافہ کر کے سنا دیں ان کے اوپر اعتراض تھا، اور ابھی بھی وہ اعتراض اسی طرح سے باقی ہے۔ اور یہ باتیں اس لیے عرض کی گئی تھی تاکہ اصل بہت سے حضرات بس واقعات سن لیتے ہیں اور پھر ان کو سن کے اسی طرح سے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت بیان کر رہی ہے تو پھر واقعہ اسی طرح سے ہوگا، اس لیے اس کو اسی طرح سے نقل کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بہت نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صرف
بہت بڑی شخصیت نے کوئی واقعہ سنا دیا ہو، محض ان کے اوپر اعتماد کر کے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے جو اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعہ کہیں پر موجود ہے بھی یا نہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔